السلام علیکم. آج ہم بات کریں گے دوحہ میں ہونے والے حالیہ عرب اسلامک سمٹ کی، جس میں امیر قطر سے ملاقات کی وزیر اعظم شہباز شریف نے اور بڑے بڑے بیانات دیے گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب کچھ صرف سوال اور جواب یا الفاظ کا کھیل تماشا ہے یا واقعی کچھ ہو رہا ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا صاحب جو اس کے بارے میں کمنٹ کریں گے. سر بتائیے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ کوئی رائے نہیں ہے مسکران، وہ ایک یوں سمجھیں تفریحی دورہ ہے یا کھانے پینے کی ایک لیجر ٹرپ ہے. پوری دنیا سے جو ایک دو عرب کنٹریز تھے وہ، اور جو قطر کے برادر فرینڈلی نیشنز، ان سب کا اکٹھ تھا اس میں، یعنی کہ صرف مسلمان ملک نہیں تھے، باقی بھی تھے. اب وہاں پہ سب نے قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا، جو کہ اسرائیلی اٹیک کے فوراً بعد بھی سارے کنٹریز نے کیا. اور اس کے بعد سب کی نظریں تھیں کہ جی اس کا جو اعلامیہ ہے وہ کیا ہوگا، اور کوئی کنکریٹ قسم کی کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئے گی یا نہیں آئے گی. اب سب سے پہلے تو ہمیں خود دیکھنا چاہیے کہ قطر نے کیا کیا. اب قطر نے ایک بہت زوردار بیان دیا کہ جی اسرائیل نے ایسے اٹیک کر کے جو میڈیشن تھی، جو امن کی راہیں ہیں، جو سفارت کاری ہے، اس کو بھرپور نقصان پہنچایا ہے. دوسری سب کی نظریں تھیں آپ کے شہباز شریف صاحب پر، جو ادھر اپنے ملک میں بڑی زور سے مار دھاڑ سے اور مائک اور یوں ان کا وہ چلتا ہے ہاتھ. وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں اور ریجنل پیس کی خاطر ہم قطر کے ساتھ کھڑے ہیں. اب اور انہوں نے ایک اور تجویز بھی پیش کی کہ جی ایک سارے ملک مل کے ایک ٹاسک فورس بنائے. اب وہ اپنے ملک میں یہ ایک لفظ ایسا ہے ٹاسک فورس، انہوں نے اتنا یوز کرتے ہیں کہ ادھر جا کے بھی انہوں نے ٹاسک فورس ہی وہ کیا. شکر ہے ان کے منہ سے یہ نہیں نکل گیا کہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کو معطل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹرانسفر اس کو OST بنا دیتا ہوں، اور میں قطر کے لیے اتنے فنڈز کا اعلان کرتا ہوں. جو ادھر پاکستان میں رہ کے سیاست ہوتی ہے بین الاقوامی لیول پہ، یہ ایک ایسا ایونٹ تھا کہ جس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہوا. یعنی کہ احسن صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک سٹیٹمنٹس تھیں اور کوئی عملی اقدام کچھ بھی نہیں تھا؟ نہیں، سٹیٹمنٹ ہی ہے نا. دیکھیں، جب ایران کے اوپر اٹیک کیا اسرائیل نے، یا ایران پہ اٹیک کیا اس سے پہلے امریکہ نے، تو ایران ایک بہت کمزور ملک ہے، لیکن اس نے رسمی کارروائی کی، اس نے جوابی کارروائی کی. ٹھیک ہے، کچھ بھی ایک فیس سیونگ ہوتی ہے یا اپنا وہ دکھانے کے لیے بندے کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ یہاں پہ کوئی یہ جو اکٹھ ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کوئی ایسے سارے وہ نہیں بیٹھے تھے للو پنجو، جو ایک پنجابی کا لفظ ہے. وہاں پہ پاکستان کیا ہے؟ ایک نیوکلیئر پاور ہے. انڈونیشیا اینڈ ملیشیا دو اسٹرانگ اکانومیز ہیں، ٹھیک ہے. عرب کنٹریز آل سپر رچ، ٹھیک ہے. ترکی نیٹو کے اس میں سب سے بڑی فوج اس کی ہے، ٹھیک ہے. ایجپٹ جو کہ افریقن ورلڈ کا بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے، ادھر سے ساؤتھ، وہ گریٹ ساؤتھ، وہ سارا ان کے ساتھ. تو یہ کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ بالکل ہی ہم کہیں کہ جی سارے ٹوتھلیس قسم کی نیشن بیٹھی ہوئی تھی. بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جی پرائے کی لڑائی ہے تو ہم کیوں اس میں پڑیں. یہی عرب کنٹریز تھے، جب ایران پہ حملہ ہوتا تھا تو وہ یہ ایران کو سمجھانے آ جاتے تھے کہ بھئی آپ کیوں وہ کر رہے ہیں. حالانکہ یہ جو لڑائی ہے یہ عربوں کی لڑائی ہے. فلسطینی جو ہے وہ عرب ہے، وہ کوئی پرشین نہیں ہے. پہلی دفعہ اسرائیل نے یہ عربوں کے ایک اور اس پہ حملہ کیا. پہلے اس نے سیریا کو تہس نہس کیا ہوا ہے، لبنان کو کیا ہوا ہے، ساتھ وہ جو ہے حوثیز یمن ان کو کیا ہوا ہے. یہ سارے عرب کنٹریز ہیں، لیکن یہ سارے خلاف ہوتے تھے ایران کے کہ جی ایران کا مسئلہ ہے، ایران کی وجہ سے یہ سارا فساد پڑا ہوا ہے. مسئلہ ان کا اپنا ہے، عربوں کا ہے. جو فلسطینی جو ہے نا وہ عرب ہیں. تو اب اس موقع پہ ایران نے پھر تھوڑی سی جرأت دکھائی ہے. تو اس نے تو یہ کہا ہے نا کہ بھئی پہلے نمبر پہ آپ یہ کریں کہ جتنے مسلم ممالک ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات تو ختم کر دیں. کسی ایک نے نہیں کیا، نہ یہ
یو اے نے کیا, دبئی نے نہیں کیا, ترکی نے نہیں کیا, بحرین نے نہیں کیا, ٹھیک ہے, ایجپٹ نے, جارڈن نے, یہ سارے کنٹریز ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں. بھائی چلو ڈپلومیسی تو دکھائیں نا, آپ کے پاس فوج نہیں ہے, بلیٹ نہیں ہے, تو کم از کم کوئی اسٹیٹمنٹ سے بڑھ کے کوئی ایک کنکریٹ ایکشن ہی دکھا دیں. اگر یہ 8-10 ممالک مل کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرتے اور ساتھ جو یورپین کنٹریز ہیں کوئی 8-10 ادھر سے پاورفل کنٹریز وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیتے, تو یہ ایک سمبولک سا اسرائیل کو میسج پہنچ جاتا. سر آپ بالکل 8-10 ممالک آپ نے مجھے گنوائے جنہوں نے کوئی اچھا سٹانس نہیں لیا, لیکن پاکستان نے ہمیشہ سے فلسطین کا ساتھ دیا, اور ابھی بھی انہوں نے اسرائیل کی کھل کے مذمت کی, اور 65,000 جو شہید ہوئے ہیں فلسطینی, ان کے لیے انہوں نے انصاف کی پکار بلند کی ہے. تو یہ کافی نہیں ہے کہ پاکستان نے اتنا رولا ڈالا ہوا ہے؟ ہاں جی, بہت کافی ہے. ایسے وہ ان کا جینوسائڈ روک گیا ہے, قتل عام روک گیا ہے. آج جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت بھی اسرائیل نے کوئی 56 کے قریب فلسطینیوں کو پچھلے 4 گھنٹوں میں وہ شہید کر دیا ہے. سینٹرل غزہ کی جو ٹالسٹ بلڈنگ ہے اس کو ڈیمالش کر دیا ہے, اور پچھلے 1 ہفتے میں تقریباً 30 سے زیادہ جو ٹال بلڈنگز ہیں جو بچ گئی ہیں ان سب کو وہ لیول کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اسٹیٹمنٹ سے تو بہت اسرائیل خوف زدہ ہو سکتا ہے. اصل میں پاکستان کی کوئی ڈائریکٹ اس میں فائٹ بنتی نہیں, پاکستان کی بارڈر بہت دور ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کی ایک یہی سمبولک سپورٹ ہے, یا پاکستان جب کوئی کنکریٹ ایکشن ہوگا جو عرب کنٹری لینا چاہیں تو اس وقت پاکستان کا جو رول ہے وہ آگے بڑھ کر سامنے آئے گا. وہ موقع جو لڑائی کے بعد یاد آئے وہ خود اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. قطر کی سچویشن میرے خیال سے اب یہی ہوئی ہے کہ اسلامک سمٹ بلا کے کوئی خاص نکلے گا نہیں, لباب اس کا یہی ہے کہ وہی ہوگا جو امریکہ چاہے گا. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.